اور اقرا کے الفاظ محافظت کے شامل میں اس وقت کراچی ہو گجرانوالہ کوئٹہ پشاور اور راولپنڈی میں کام کر رہے تھے. امید ہے کہ بدترین دیگر بڑے شہروں تک اس کا پھیلاؤ نہ کیا جائے انشاءاللہ عزیز. الحمدللہ اس وقت ملک شمال علاقہ دلی بلوچستان مشمول شاگران میرے کی چند حصہ میں مصروف ہے جہاں 500 کے اندر وغیرہ مسلمان بھائی میں مصروف ہے اور ان کی تعلیم و تربیت سے 300 تک کے خواتین پر مشتمل عمل معمول ہے. شمالی علاقہ کے لوگوں کا عاشی سوری والے پیسہ تلاقی نقل حیثیت کی ذریعہ مطلب الحمدللہ اس قابل برداشت کرتے ہیں جس کے سالانہ خرچ کا تخمینہ 6 کروڑ روپے ہے جو ہر خیر کے تعاون سے ہی ممکن ہے. اس کے لیے ادارے ایک بچہ حافظ بنائے کی اسکیم کا متعارف کروائے جس کے ذریعے صاحب حیثیت افراد میں اپنی اصلاحات کے مطابق 1 سے زائد بچوں کی کفایت کے ذمہ دار لے سکتا ہے. محترم سامعین کرام، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی آپ کے شہر اکوڑا پٹن میں اقرا قیام 28 جولائی 2015 کو عمل میں آیا اور اس شہر کے 20,000 ترین معلومات کے مطابق گزشتہ سال اپریل 2020 سے مارچ 2022 تک اکوڑا پٹن شہر میں 34 طلبہ یعنی کل طلبہ و طالبات نے قرآن کریم کی سہارت سے سرفراز ہوئے جن کے اعزاز میں آج کے منعقد تقریب ہم سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ ان بچوں کے قرآن کو قبول فرمائے اور اقرا میں پڑھنے والے 83 سے زیادہ طلبہ و طالبات اور دنیا بھر میں قرآن کے خواہشمند تمام بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مال فرمائے. نیز قرآن کریم کی زندگی برسمت پڑھتے رہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اقرا اور تمام دینی مدارس بلکہ تمام دینی اداروں کی حفاظت و نصرت فرمائے اور انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. والسلام. آپ سے گزارش ہے کہ پلیز خاموش ہو جائیے. اگر موبائل فون کی بجے کہ پلیز خاموش ہو جائیں اور بیٹھ جائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب اقرا الاطفال شہر اکوڑا شہر کی 108 حفاظ طلباء و طالبات کے تقریبی سعید میں یہاں جمع ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری تقریب میں ملک بھر کے نامور علماء اور خصوصاً مہمانی خصوصی استاد العلماء حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ شریف ہے. اس کے ساتھ کراچی کے جو ہمارے آئے ہوئے علماء ہیں حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب امیر ختم نبوت کراچی اور اقرا الاطفال ٹرسٹ کے مدیر حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہ عالیہ حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ
حضرت مولانا شبیر احمد خان صاحب انتہائی مصروفیت کے باوجود ان حضرات نے ہماری اس تقریب میں شرکت فرما کر ہماری عزت افزائی اور ہماری بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں بلا تاخیر ادارے کے مدیر حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم۔ محترم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدثر العالی، میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کو اپنی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی، ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج کی ہماری یہ تقریب ان خوش قسمت اور سعادت مند بچوں کے اعزاز میں ہے جنہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں اکوڑا خٹک میں قائم اقرا روضۃ الاطفال کی شاخ سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ آج کی اس تقریب میں ہم 54 بچوں اور 54 بچیوں کو نشان اقرا پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اسٹیج سیٹ ہے، جو بچہ وہ بار بار یاد دہانی کراتا رہا، خصوصاً ہماری بہنوں کو، کہ وہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں، لیکن معلوم نہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کیا وجہ ہے۔ تو میں بھی ان سے یہی درخواست کرتا ہوں، خصوصاً بہنوں سے، کہ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور بات توجہ سے سن لیں۔ میرے معزز مہمانوں، یہ جو بچے ہیں یہ انتہائی سعادت مند بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو اپنے حفظ قرآن کی حفاظت کے لیے
یہ بچے انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ سلسلہ ختم فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی قرآن کریم، وہ آخری کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، اور نہ کوئی امت وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر بھی کتابیں نازل فرمائی، چھوٹی بھی بڑی بھی، لیکن آج وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں۔ جبکہ قرآن کریم ہمارا یہ دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ چیلنج ہے کہ قرآن کریم اپنے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے ساتھ محفوظ ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا نہ رد و بدل ہے، نہ کوئی ترمیم ہے، نہ کوئی حذف ہے، نہ کوئی اضافہ ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا آج بھی اسی طرح سے یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کس طرح سے فرمائی؟ صرف کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں، کاغذ میں اس کو محفوظ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں میں محفوظ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے حافظ تھے، بے شمار صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں پورے قرآن کے حافظ تھے، تھوڑے بہت کے تو تمام ہی صحابہ کرام حافظ تھے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر قوم میں، ہر بستی، ہر ملک میں آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، ہر طبقے کے لوگوں میں آپ کو قرآن کریم کے الفاظ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کی۔ یہ حافظ بچے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آئیں گے آخری صورتوں کی تلاوت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں گے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ فرما دیا اپنا کلام پاک۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو کتنے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے منتخب کر کے ان کو حفظ قرآن کا ذریعہ بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا، اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کا اس دنیا میں ظاہری سبب یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ یہ قرآن کریم پڑھا جائے گا، اس کو پڑھایا جائے گا۔ جب قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے یہ موجود رہیں گے تو یہ بات بھی ہر ایک اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ جہاں قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ بھی قیامت تک باقی رہیں گی۔ ہر دور میں کوشش ہوئی ہے کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، ان کو محدود کر دیا جائے، ان کے خلاف کبھی پروپیگنڈا، کبھی کیا چیز، کبھی کون سی پابندیاں، کبھی کون سی پابندیاں، لیکن یہ مدارس پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور قیامت تک باقی رہنے کا ذریعہ قرآن کریم، اس کا ظاہری سبب یہ مدارس ہے جہاں یہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، تو قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے، اور جہاں یہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے مدارس اور مساجد بھی باقی رہیں گے۔ جو لوگ ان مدارس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں وہ شاید کسی بھول میں ہیں،
ان کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ کا اپنا ایک انتظام ہے کہ آج آپ اگر کسی ادارے کو بند بھی کر دیتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ پر بیٹھ کر اپنا کام شروع کر دیں گے. ہمارے استاد محترم جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نور ٹاؤن کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سابق صدر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کئی مرتبہ ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی حکومت میرا یہ ادارہ بند کر دے اور اس پر تالا لگا دے، ہمیں یہاں پر پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہ دے تو میں کیا کروں گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کہیں دور کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں گا، کسی گاؤں میں جہاں کوئی چھوٹی سی مسجد ہو اور اس میں کوئی پڑھنے کے لیے بھی نہ آتا ہو. میں اپنے پیسوں سے کسی طرح سے جھاڑو خریدوں گا، اس کی صفائی کروں گا اور صفائی کرنے کے بعد اس علاقے میں چکر لگاؤں گا، اعلان کروں گا کہ بھائی میں یہاں پر آیا ہوں، کسی نے قرآن پڑھنا ہے، قاعدہ پڑھنا ہے، اپنی نماز درست کرنی ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہاں پر آ جائے. تو یہ مدارس ان تعمیر اور عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدارس نام ہے دین کے پڑھنے پڑھانے کا. جہاں ایک استاد ایک شاگرد بیٹھ گیا وہ مدرسہ ہے. ہمارے حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدثر العالی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب امیر ہیں اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی جو ایک عظیم عالمی تعلیمی ادارہ ہے اس کے محتمم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یہاں تشریف فرما ہے. ان سے پوچھیں کہ کیا ان مدارس کو بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ بتائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے تمام مدارس کے اور تمام حالات سامنے ہیں. کس طرح سے یہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، حکومتوں کی جو کوششیں اور سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. تو میرے بھائیوں، میں ان حافظ بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کو، یہاں کی انتظامیہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی محنت سے ان بچوں کو حافظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی. اور یہ سارے کے سارے ہی، یہ بچے بھی، ان کے اساتذہ بھی، ان کے والدین بھی، بلکہ ان کے عزیز و اقارب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت خوش قسمت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں، وقت میں برکت عطا فرمائے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ ان کو یاد کرائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا عالم بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ اپنے مہمان گرامی اور مشفق مہربان جو ہمیشہ اقرا کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. ان کی یہاں پر آمد پر ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اس ذوق کے باوجود یہاں پر تشریف لائے. میں ان کا اور جتنے بھی یہاں پر بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ جی، یہ تھے مدیر اعلیٰ اقرار روضۃ الاطفال ٹرسٹ مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد العلماء حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جو تشریف لائے اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائے. حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ.